السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جو ایک مزدور تھا اور جس کا ایمان اللہ پہ پختہ اور مضبوط تھا۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک، آجر اور مزدور انہی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف نیلگیوں آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا، اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا، اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کارواں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پہ پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اوندھا گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کمند سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے، اور خون منجمد کرنے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے کمند پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر کمند ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اوندھا گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خدا بندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمند چھوٹ یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دھڑام سے زمین پر گر پڑنا تھا۔ بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا، اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام کرنے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے اعضاء بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانہ چاہتا ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کروایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالا طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آجر کی خیرخواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈی اور ابتر خوابگاہ کو گرما سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کھڑی ہوئی
اور اس سے ایک دھول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساہوکار باہر نکلا، اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا، آجر تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرہ برابر کام نہیں کیا۔ مزدور: نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ آجر: تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ مزدور: نہیں جناب، میں سچ اور حق بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ آجر: آج سے تو کام سے فارغ ہے، آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنا۔ مزدور: اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا۔ مزدور: اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایات دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ آجر: نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ اور کون مزدوری پر رکھے گا۔ مزدور: اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سلگتی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ اس کے پاس تن کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹری کو الوداع کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ، اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی: دادا جان، میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ دادا: بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اس سے کہنے لگی، معاف کرنا مسلمان بھائی، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوجوان: مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میرا اس سے تعارف ہی نہیں۔ معاف کرنا بہن، وہ کہاں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ لڑکی: وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا، نوجوان، میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان: محترم، آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ: میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ نوجوان: چند منٹ پہلے جو کچھ یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ: ہاں، اسی لیے تو میں نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا، اے محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بوڑھی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں، اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہی ہیں۔ محترم بزرگ،
اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی۔ بہت سے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھرکم رقم اور مراد کا لالچ دیا، اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورگلا کر اللہ کی اطاعت سے پھیرنا چاہا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھڑک دیے، اور کتنے سارے ڈاکوؤں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا، اور جب کبھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا، اور اس کی خاطر حلال کسب میں عار محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اس دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی، حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہیں تو بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنیٰ درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو، اور اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹر کروا لیں، آپ یہی رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دیں اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اور اس طرح مزدور کی نیک نیتی اور ایمانداری کے عوض اس کی شادی ایک نیک اور خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ نیکی اور ایمانداری کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ملتا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اور ایماندار بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔